السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی خطرناک خبر کل جب میں نے پڑھی تو تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کہیں فیک خبر تو نہیں ہے یہ، لیکن جب میں نے اس کی تحقیق کی جناب عالی تو وہ تو بالکل صحیح خبر ہے، سچ خبر ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار ایسے کیسے پاسبل ہے، لیکن جی ہاں پاسبل ہے ایسا۔ دشمنی میں، جہالت میں اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ماں جیسا مقدس رشتہ، ماں کی ممتا تو جانوروں میں بھی دیکھنے میں ملتی ہے، لیکن آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنی 13 سال کی بیٹی کا ریپ خود کرواتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس خبر کو سننے کے بعد۔ ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں جس کو کبھی امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے بھائی اب بھروسہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب ماں پہ بھی بھروسہ کیسے کریں، کیسے نہ کریں، کب نہ کریں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو کچھ باتیں ہیں جو بہت دھیان سے میں آپ کو سننا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ پوری جو خبر ہے یہ ہریدوار کی ہے۔ ایک مہیلا جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی نیتا بھی تھی، اس پر الزام لگا ہے کہ اس نے اپنی 13 سال کی بیٹی کا ریپ کروایا اپنے 2 بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ آگرہ، ورنداون، ہریدوار 2-3 جگہ پر یہ اپنی بیٹی کے ساتھ گئی تھی بوائے فرینڈ کو لے کر، جہاں اس کی موجودگی میں، یہ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ خوفناک، اس کو ماں کہنا تو بہت شرمناک ہوگا، یہ ماں نہیں بلکہ یہ تو کیا بولا جائے اس کو، آپ ہی بتائیے گا کامنٹ میں کہ اس کو کیا بولا جائے۔ یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے نا، یہی وہ عورت ہے جس نے اپنی بیٹی کا کئی بار اپنے بوائے فرینڈز کے ذریعے ریپ کروایا، اور یہ خود وہاں موجود تھی۔ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ میاں بیوی کے درمیان انبن چل رہی تھی، اس کے شوہر سے اور اس کی انبن چل رہی تھی۔ 2-4 مہینے پہلے کوئی ایک ویڈیو بھی آیا تھا جس میں دونوں میاں بیوی مار دھاڑ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی ان کا وائرل ہوا تھا۔ تو کل ملا کے یہ کہ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے آپس میں۔ بیٹی چلی گئی تھی ماں کے ساتھ۔ بیٹی جب ماں کے ساتھ چلی گئی تھی تو وہاں یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ اب 15 دن پہلے وہ بیٹی اپنے باپ کے پاس رہنے کے لیے آئی تو گمسم، اداس۔ تو باپ نے پوچھا، بار بار پوچھا پیار محبت سے، تو بیٹی نے سب بتایا، کیونکہ اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا، بار بار ہوا، اور اس کو دھمکی دی گئی کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو ایسا کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، تیرے باپ کو مار دیں گے۔ جب اس نے پورے خلاصے کیے، اپنے باپ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو باپ پھر پولیس اسٹیشن گیا۔ وہاں جا کے جب پوری رپورٹ وغیرہ لکھوائی گئی، پھر ٹیسٹ جانچ وغیرہ ساری ہوئی، تو اس جانچ میں آیا کہ ہاں اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہریدوار کا کوئی ہوٹل ہے جو لیج پر ان لوگوں نے لے کے رکھا ہوا تھا، وہاں سے ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک جو لڑکا ہے جس کی عمر 30 سال ہے، اور یہ سب جو لڑکے ہیں نا یہ 30 سال 35 سال کے بیچ میں۔ میری تو عقل یار سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ پھر 2-3 وجہ جب میں نے بہت ڈیپ جا کے پوری خبر کو پڑھا تو 2-3 وجہ میرے سمجھ میں آتی ہیں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو، جب شادی آپ کرو گے اور شادی کرتے وقت آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ لڑکی کا گھر بار کیسا ہے یا لڑکے کا گھر بار کیسا ہے، تو پھر آپ کی اولاد کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی جہالت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ہائی اسکول نہیں کیا ہوا، انٹر نہیں کیا ہوا، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ جہالت کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربیت ہونا چاہیے، اور تربیت کا نظام اسلام میں تو ہے ہی۔ اسلام نے ہی پوری دنیا کو بتایا کہ تربیت اولاد کی کرو، لیکن غیروں کے یہاں بھی ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان کو تمیز ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رشتوں کا مقام کیا ہے۔ دنیا سب کچھ نہیں ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بچوں کو سکھایا جائے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ مان لیجیے باپ اگر بچی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اور یا ماں بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، تو جہالت سب سے بڑی وجہ ہے۔ جہالت مطلب ماں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ ماں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں ہونے کا حق کیا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میری بچی ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ غیر کے ساتھ ہو تو بھی جرم ہے، اپنی بچی کے ساتھ آپ ایسا کرواؤ یار۔
تو جب شیطانیت ہوتی ہے، اندر کی برائیاں جب نہیں نکلتی ہیں نا، دل کے اندر کی برائیاں، اور یہ گھر سے ہوتا ہے، یعنی ماں باپ جب بچے کی تربیت اچھا کرتے ہیں تو بچے بڑے ہو کے اچھے نکلتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو جہالت ہے، جہالت جہاں ہوگی اس طرح کے واقعات عام ہوں گے۔ دوسری وجہ ہے کہ جہالت کے ساتھ ساتھ آپس کی دشمنی، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، اب بچہ یا بچی جو ہے نا وہ پاپا کو زیادہ فالو کر رہی ہے، تو اس موقع پر بھی دشمنی جو ہوتی ہے پھر اولاد سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں نے ماں باپ کو مار دیا، ماں باپ نے اولاد کا قتل کر دیا۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب دشمنی ہو جاتی ہے تو جہالت سب سے بڑی وجہ، پھر جہالت کے ساتھ ساتھ دشمنی کا ہونا، یہ اس جہالت کو اور مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات کہ برائیاں یہ مسلمانوں میں بھی ہوتی ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہوتی ہیں، برائیاں ایک پورے سماج میں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدعا مسلمانوں کا ہو تو اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بہت اچھالا جاتا ہے، لیکن جب مدعا غیر مسلموں کا ہو تو اس کو کچھ نہیں اچھالا جاتا۔ اسی لیے برائیاں جو ہے نا یہ ایک سماج کا حصہ ہوتی ہیں، اور سماج میں سب آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ تو اب دیکھو یہ غیر مسلم ہے، یہ سب غیر مسلم لوگ ہیں، لیکن برائی ہے نا، برائی تو جہاں ہوگی، جہالت جہاں ہوگی وہاں اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ بڑا خطرناک یہ واقعہ ہے۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی کہ شادیاں کرو، کہیں بھی کرو، جہالت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو، آپ جس لڑکے سے شادی کر رہی ہو، جہالت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہالت کے نقصانات ہیں کہ آپ دیکھیے ماں اپنی بیٹی کا ریپ خود کروا رہی ہے، بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ خبر ہے۔ سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے اور کڑی کارروائی ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ نئی جنریشن کی مائیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، بس پڑھانا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اندر کی برائیاں اپنے بچوں کی ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ اس طرح کے واقعات اب بہت عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت عام ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کے میلز SMS آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس سال قربانی کا کیا انتظام ہے، تو میں نے سوچا کہ جلدی سے آپ لوگوں کو اطلاع دے دی جائے، کیونکہ اب 3-4 دن باقی رہ گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ AM قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے اجتماعی قربانی کا انتظام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات دوسرے ملک میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے گھر بیٹھے قربانی آپ اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سال ایک حصے کی قیمت 5,000 روپے رکھی گئی ہے، اور یہ گوشت ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات حصہ لینا چاہیں تو اس QR کوڈ پر اسکین کر کے اماؤنٹ ٹرانسفر کریں، اور اسکرین شاٹ 7417810799 پر، یا پھر میل کر سکتے ہیں آپ askmqasmi@gmail.com پر، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، جس کی طرف سے آپ قربانی کروا رہے ہیں ان کا نام، قربانی ہونے کے بعد آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ اس بار تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے اطلاع دینے میں آپ کو، تو آپ حضرات آپ جیسے چاہیں ویسے قربانی کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سنگل جانور ذبح قربان کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ اسی نمبر پر، اور میل بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔